سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد مبارك وسلم. حضور آ گئے حضور آ گئے چاند نے چاند سے کہا آ گئے حضور آ گئے کہ چاند نے چاند سے سبحان اللہ کہ اللہ اللہ جنگلوں میں بھی ہر طرف ہے جشن کا شمع ہر طرف ہے جشن کا شمع کہ اللہ اللہ جنگلوں میں بھی ہر طرف ہے جشن کا شمع بکریوں نے شیر سے کہا آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے بکریوں نے شیر سے کہا آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے. اور بہت پیارا شعر ہے, بڑا عزت فرما کہ جشن تم مناؤ جھوم کر کوچا کوچا گھوم گھوم کر کوچا کوچا گھوم گھوم کر کہ جشن تم مناؤ جھوم کر کوچا کوچا گھوم گھوم کر بول یہ بریلی
چاندنی میں چاند سے کہاں آ گئے حضور آ گئے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. وصلی اللہ علی نور کذو شد نور ہا پیدا. وصلی اللہ علی نور کذو شد نور ہا پیدا. زمین از حب او ساکن، زمین از حب او ساکن، فلک در عشق او شیدا. زمین از حب او ساکن، فلک در عشق او شیدا. مغز قرآن روح ایمان جان دین. مغز قرآن روح ایمان جان دین. حسد حب رحمت للعالمین. حسد حب رحمت للعالمین. اور دو چار شعر عاشقوں کے. یہ ایک شعر میں ہزارہ تقریریں مضمر ہیں. بمصطفیٰ برساں، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست. اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیست. اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیست. اللہ کی سرتاب خدم شان ہے یہ. اللہ کی سرتاب خدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی. معزز و محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقا نامدار باعث کون و مکان صاحب لولا کلمہ حضور پر نور ساقی کوثر شافع محشر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. کس کی امت میں پیدا فرمایا؟ حضور کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا. عزیزان محترم، اگر فخر ہے تو بس اسی بات پر ہے. ہم اتراتے ہیں تو اسی نسبت پر اتراتے ہیں
کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ یہ میلاد منانے والے ہیں، ان کا کام ہی میلاد منانا ہے، ہمیں دیکھ کر دوسری جماعتیں کہتی ہیں کہ یہ محمد محمد کہنے والے ہیں، صبح میں بھی محمد کا نعرہ لگاتے ہیں، خوشی میں بھی محمد کا نعرہ لگاتے ہیں، دکھ میں بھی محمد محمد کہتے ہیں، بچپن میں بھی محمد محمد کہتے ہیں، شادیوں میں بھی محمد محمد کہتے ہیں، ان کا کام ہی محمد محمد کہنا ہے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے عزیزان محترم، تالے ہیں تو ہمارے تالے، قسمت ہے تو ہماری قسمت، کیونکہ ہم کس کے غلام؟ سید الانبیاء کے غلام، سید الانبیاء والمرسلین کے غلام۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات ہیں، اللہ کے ہم پر بے شمار احسانات جن کو ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ کی تعریف کیا ہے، بندے کی تعریف کیا، اللہ کسے کہتے ہیں اور بندہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں دینے والے کو، اللہ کہتے ہیں نوازنے والے کو، اور بندہ کہتے ہیں لینے والے کو، بندہ کہتے ہیں لینے والے کو، مولا کہتے ہیں دینے والے کو۔ مولا کا کام دینا، بندے کا کام لینا، یہ تو سب جانتے ہیں۔ مولا کا کام دینا اور بندے کا کام لینا، یہ سب کو معلوم، بیچ کی ایک بات کو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ دیتا ہے، بندہ لیتا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، مگر اللہ کیوں دیتا ہے؟ اللہ بندے کو کیوں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کو بصارت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو کلام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو ارادہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو حیات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو گویائی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو ایمان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو اسلام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو ہر چیز دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہاں اس کا کام دینا ہے۔ اور کیوں دیتا ہے؟ کس لیے دیتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا کہ دینے والے یہ بتا، دینا تو تیرا کام ہے، مگر دیتا کیوں ہے؟ تو مولا نے کہا کہ ایک کے لیے میں دیتا ہوں، ایک کی رضا کے لیے دیتا ہوں، ایک کو خوش کرنے کے لیے دیتا ہوں، ایک کو ایک کے تقسیم کرنے کی شان کو دیکھنے کے لیے دیتا ہوں، وہ ہے ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بندگان خدا، ہر چیز کا دینے والا اللہ۔ مولا فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ سبحان اللہ۔ دے دیا، دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ دے دیا، دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ بول نہیں ہونا، ابھی میں اپنے موضوع کی طرف نہیں آیا ہوں، کیا بات ہے، ابھی مجھے وقت چاہیے۔ وہ دے رہا ہے، کیا کیا دے رہا ہے، کیا کیا دے رہا ہے اور کیا کیا دے چکا۔ مولا کہتے ہیں کہ بہت سی نعمتیں میں نے تمہیں دے دی۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ کتنی نعمتیں، ایک نعمت یا دو نعمت، تین نعمت، چار نعمتیں، پانچ نعمتیں، کتنی نعمتیں۔ مولا کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکو گے، اتنی نعمتیں۔ یہ آگے تو جان آ گئی، سبحان اللہ۔ تم گن نہیں سکو گے، گن نہیں سکو گے، شمار نہیں کر سکو گے، اتنی نعمتیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سبحان اللہ سبحان اے نعمت کے لینے والے، نعمت لے کے چپ مت بیٹھ جا، نعمت کا اظہار کر، تحدیث نعمت کر، جو نعمت ملی ہے اسے بتا۔ آگے کی آیت میں مولا نے کیا کہا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ۔ نعمت اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت۔ آپ لوگوں سے نہیں سوال، آپ سے تو مجھے حاصل کرنا ہے، بچوں سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں سے مجھے سیکھنا ہے، ناراض نہیں ہونا۔ یہ تو علماء کرام، یہ آپ کی کسر شانی ہے، آپ میری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف فرما ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، بولنے ہونا، میں ابھی آ جاؤں گا۔ اللہ کی نعمت، اللہ کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تم میری نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری نعمت واحد، میری ایک نعمت ہے جسے تم گن نہیں سکو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ کرتے کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا، اللہ نے کہا میری نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اور پھر دوسری آیت میں مولا نے کیا کہا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سبحان اللہ۔ میری جو نعمت ہے اسے بیان کر۔ کیا بات ہے۔ ذرا غور سے سنیں، ایک نعمت کو کون گنے گا؟ کیا؟ یہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک 10 کو تو گنیں گے، اللہ کہتا ہے میری ایک نعمت کو تم گن نہیں سکتے۔ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میری ایک نعمت ہے جسے تم گن بھی نہیں سکتے۔ ہاں ہاں ہاں۔ ایک کو نہیں گنیں گے۔ میں اگر 1 روپیہ دے کے محفوظ سے کہوں گنو تو کہے گا کہ بھائی جی 1 روپیہ آپ نے دیا ہے اور کہا کہ گنو، 1000 دیتے، 500 دیتے، 400 دیتے تو میں گنتا، ایک میں کیا گنوں میں؟ ایک اسے کہتے ہیں جس کے گن نہیں سکتے۔ بے شک بے شک جی سر۔ مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک نعمت کو گنو، تو معلوم ہوا ایک نعمت عجیب نعمت ہے۔ وہ کیا نعمت؟ تمہاری نہیں، نعمت اللہ ہے، اللہ کی نعمت ہے، ایک ہے اور ہر ایک اس کے اندر ہے۔ وہ ایک نعمت ہے، ہر نعمت کا ظہور اس نعمت سے ہوتا ہے۔ وہ ایک ہے، زمین اس سے نکلتی ہے، وہ ایک ہے، آسمان اس سے نکلتا ہے، وہ ایک ہے، شمس و قمر کو ظاہر کرنے والی وہ ایک نعمت ہے، وہ ایک ہی ہے، ہزارہا انسانات کو ظاہر کرنے والی وہ ایک ہی نعمت ہے۔ وہ ایک ایسی نعمت ہے جس نعمت کے صدقے میں ہمیں بصارت ملی ہے، جس نعمت کے صدقے میں ہمیں سماعت ملی ہے، جس نعمت کے صدقے میں ہمیں ارادہ ملا ہے، جس نعمت کے صدقے میں ہمیں حرکات ملے ہیں، جس نعمت کے صدقے میں ہمیں سکنات ملے ہیں، وہ ایک ہی نعمت ہے۔ وہ ایک نعمت ہی کا صدقہ ہے جو ہمیں نمازوں کی صورت میں مل رہا ہے۔ وہ ایک نعمت ہے جس کا صدقہ ہے جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ وہ ایک ہی نعمت ہے جس کا صدقہ ہے ہم جسے احسان کہتے ہیں۔ وہ ایک ہی نعمت ہے جس کا صدقہ ہے، جس کا ظہور ہے، جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ وہ ایک ہی نعمت ہے جس کا ظہور ہے، جسے حج کہتے ہیں۔ ایک ہی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک نعمت ہے، ہر ایک نعمت اس سے، ہر ایک نعمت اس سے، زمین نعمت ہے، اس نعمت سے زمین ہے، آسمان نعمت ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سبحان اللہ سرکار، سبحان اللہ۔ یہ میرا انداز ہے،
برداشت کر لیں. آسمان اس نعمت سے، زمین اس نعمت سے، چاند اس نعمت سے، قمر اس نعمت سے، شمس اس نعمت سے، کواکب اس نعمت سے، ہوائیں اس نعمت سے، فضائیں اس نعمت سے، آدم اس نعمت سے، نوح اس نعمت سے، ابراہیم اس نعمت سے، اسماعیل اس نعمت سے، زکریا اس نعمت سے. 1,24,000 انبیاء اس نعمت کے مظاہر ہیں. آدم اس نعمت کا مظہر، نوح اس نعمت کا مظہر، زکریا اس نعمت کا مظہر. 1,24,000 انبیاء اس نعمت کے مظاہر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی. مولا کہتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اس نعمت کو تم گن نہیں سکتے. دیکھنے میں وہ ایک ہے، حقیقت میں سب میں وہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم سب میں وہی اور سب اس میں، سب میں وہی اور سب اس نعمت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سے خطاب نہیں، عوام سے. مجھے آپ سمجھ رہے ہیں؟ سب اس نعمت میں. وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت کیا ہے؟ اس نعمت کا نام کیا ہے؟ اس نعمت کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی نعمت ہے جس سے ہر نعمت کی تخلیق ہوئی، ہر نعمت کی تخلیق ہوئی، ہر چیز کی تخلیق ہوئی، ہر مخلوق کی تخلیق ہوئی. وہ نعمت بھی مخلوق، ہم بھی مخلوق، دونوں مخلوق ہیں. مگر وہ کیسی مخلوق ہے؟ ہر مخلوق اس مخلوق سے بنتی ہے. ہر مخلوق اس مخلوق سے بنتی ہے. اس مخلوق کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک میں وہ اور ہر ایک اس میں. سبحان اللہ سبحان ابھی آپ فالو نہیں کر رہے ہیں، اب آ جائیں گے. میں آ جاؤں گا پھر آپ آ جائیں گے. اللہ. ایک میں سب، سب میں ایک. حق ہے. ایسے نبی کے ہم غلام ہیں. ایک میں ایک ہوتے ہوئے سب میں اسی کا جلوہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ایک ہے اور سب میں اسی کا نور ہے. وہ رہتا ہے مدینے میں. مدینے ہی میں رہتا نہیں، مدینے میں بھی رہتا ہے. میرا آقا مدینے میں بھی رہتا ہے. بھی اور ہی میں فرق ہے. بھی حسر کے لیے، ہی مدینے ہی میں نہیں، مدینے میں بھی رہتا ہے اور ہر جگہ بھی رہتا ہے. مہاراشٹر میں بھی رہتا ہے، انڈیا میں بھی رہتا ہے، پاکستان میں بھی رہتا ہے. ہر جگہ رہتا ہے، ہر جگہ رہتا ہے. یہ کچھ الگ الگ باتیں ہیں، یہ فقیروں کی باتیں. جگہ میں بھی رہتا ہے، وہ جگہ میں رہتا ہے اور جگہ اس سے رہتی ہے. ایسے نبی کی میلاد ہے. ہر نبی جگہ میں رہتا ہے. یہ نبی جگہ میں رہتا ہے اور جگہ اس سے رہتی ہے. سبحان اللہ سرکار. یہ نبی زمین پر رہتا ہے اور زمین اس سے رہتی ہے. یہ ایسا نبی آسمان کے نیچے رہتا ہے، آسمان اس سے قائم ہے. یہ چاند کے ساتھ، چاند کے نیچے رہتا ہے، چاند اس سے قائم ہے. سورج اس سے قائم ہے، زمین اس سے قائم ہے، شمس و قمر اس سے قائم ہے. باپ سے وہ، پھر اس سے باپ. یہ ایسا نبی جو باپ سے آیا اور باپ موجود ہوا بیٹے سے. کیسا نبی ہے؟ ایسے نبی کی امت میں ہے. تو یہ نبی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ صرف نبی کی ولادت نہیں، یہ کس کی میلاد ہے؟ میلاد النبی. میلاد کہتے ہیں پیدائش کو.
میلاد النبی، میلاد الصبی نہیں، ہاں سبھی بچے کی میلاد نہیں، نبی کی میلاد، نبی پیدا ہوتا ہے، یہ بھی غلط، میلاد النبی نہیں، صرف میلاد النبی نہیں، میلاد نبی الانبیاء، نبیوں کے نبی کی میلاد، تو یہ نبی سب میں رہتا ہے اور سب اس میں رہتے ہیں۔ آپ بولیں گے یہ کیسا، سب میں وہ اور اس میں سب، سمجھ میں نہیں آتا، نعرہ تکبیر، سمجھا دوں گا تو سمجھ جائیں گے۔ رسالت، بھائی سرکار، ہاں جے بیٹا، بھائی سرکار، کاتب ہے، کاتب کسے کہتے ہیں؟ کتابت کرنے والے کو، لکھنے والے کو۔ وہ کس سے لکھتا ہے؟ سیاہی سے۔ بے شک، سیاہی بھی ہونا، قلم بھی ہونا، کاتب بھی ہونا۔ کاتب، سیاہی، قلم، یہ تینوں کا وصل جب ہوتا ہے تو حروف کا ظہور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، صرف کاتب ہے، قلم نہیں ہے تو حروف کو ظاہر نہیں کر سکتا، کیا بات، قلم ہے، سیاہی نہیں تو حروف ظاہر نہیں ہو سکتے، پھر اس پر دوسرا مضمون آ جائے گا۔ سبحان اللہ سرکار، کاتب بھی ہونا، قلم بھی ہونا، سیاہی بھی ہونا، اب الف کا ظہور ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک سرکار، بے شک، نون والقلم وما یسطرون، علماء سمجھ جائیں گے۔ سبحان اللہ، تو یہ کاتب سے آپ نے کہا، مولانا نے کہا، یہ خوبصورت مولانا نے کہا کہ الف لکھو، کیا لکھو؟ الف۔ تو اب کاتب کیا کرتا ہے؟ سیاہی میں قلم کو ڈبوتا ہے اور بورڈ پہ لکھتا ہے الف۔ یہ الف کس سے ظاہر ہوا؟ سیاہی سے نکلا الف، سیاہی سے نکلا الف۔ اب الف میں کیا ہے؟ سیاہی، سبحان اللہ، سیاہی سے الف ظاہر ہوا، پھر سیاہ الف میں کیا ہے؟ سیاہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور یہ کیسا نبی ہے؟ میرا نبی کہتا ہے انا من نور اللہ، انا، مجھے کیا تم نے سمجھا ہے میرے غلاموں؟ سمجھو، مجھے صرف تم نے محمد ابن عبداللہ ہی سمجھ رکھا ہے، میری حقیقت کچھ اور ہے۔ یا ابا بکر لا یعرفنی حقیقتا لم یعرفنی لم یعرفنی لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی۔ اے ابو بکر، کس سے خطاب؟ ابو بکر صدیق سے، سبحان اللہ، افضل البشر بعد الانبیاء سے خطاب ہو رہا ہے۔ اے ابو بکر، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میرا رب کا غیر میری حقیقت کو جانا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے جانتا ہے، جانا تو میرا خدا ہی جانتا ہے۔ ہاں، وہ نبی کہتا ہے انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے، یعنی میں اللہ سے، زمین مجھ سے، میں اللہ سے، آسمان مجھ سے، میں اللہ سے، شمس مجھ سے، میں کل شیء من نوری، ہر شے محمد الرسول اللہ سے موجود ہی، اس کا میلاد، ہر شے نور مصطفیٰ سے۔ سمجھ میں نہیں آتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ سرکار، ہر شے نور مصطفیٰ سے، تو ہر شے میں کیا ہے؟ نور مصطفیٰ ہے۔
آسمان مصطفیٰ کے نور سے، آسمان پر جب نظر پڑتی ہے تو جلوہ مصطفیٰ ہی نظر آتا ہے۔ آنکھ والوں سے بینائی لے اور دیکھ اسے، دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، کسی دیکھنے والے سے مل کے پوچھ دیکھ تو ہر چیز میں مصطفیٰ نظر آئیں گے۔ ملنے دکھانے والے سے پہلے کہے گا کہ مصطفیٰ کہاں ہے، جب دکھانے والا مل جائے گا تو کہے گا کہ مصطفیٰ کے علاوہ ماسوا مصطفیٰ ہے کون؟ سبحان اللہ۔ مرشد نے میرے ایسے پردے کو ہٹایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، ہر منظر عالم میں نظر آئے محمد، ہر منظر عالم میں نظر آئے محمد، ہر منظر عالم میں نظر آئے محمد، ہے مظہر حق صورت والائے محمد، ہے مظہر حق صورت۔ یہ ایسا دکھانے والا ہے کہ ادھر مخلوق کو بھی دکھانا اس کا کام، خالق کو دکھانا بھی اس کا کام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ تو بندگان خدا، مولا تعالیٰ کا ارشاد ہے، مولا فرماتے ہیں اما بنعمت ربک فحدث، تیرے رب کی جو نعمت تجھے ملی ہے وہ لے کے گھر میں مت بیٹھ جا، اعلان کر، تحدیث نعمت کر۔ کتنی نعمتیں ہیں، غور ہو رہی کیا؟ نعمت 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 نعمت، حیات نعمت، بصارت نعمت، سماعت نعمت، کلام نعمت، ارادہ نعمت، سبع صفات کمالیہ نعمت، وجود نعمت، ہستی نعمت، بیوی نعمت، بچہ نعمت، باپ نعمت، استاد نعمت، عالم نعمت، مدرسہ نعمت، زمین نعمت، آسمان نعمت، کتنی نعمتیں ہیں۔ مولا کہتے ہیں جو جو نعمت ملی بول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے تو بولے گا کیا؟ گن ہی نہیں سکتا۔ پھر کہتے ہیں وشکرولی، وشکرولی، میرا شکر بھی ادا کر۔ بیچارہ ایک جان کیا کیا کرے گا، ایک جان کیا کیا کرے گا۔ آنکھوں کا شکر ادا کرے گا تو کان کا شکر کب ادا کرے گا؟ سماعت کے شکر میں لگا رہے گا تو کلام کا شکر کب کرے گا؟ اب کلام کے شکر میں لگے گا تو ارادے کا شکر کب کرے گا؟ ارادے کے شکر میں لگے گا تو علم کا شکر کب ادا کرے گا؟ علم کے شکر میں لگے گا تو لب و دندان کا شکر کب ادا کرے گا؟ یہ تمام صفات، یہ نعمتیں تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک نعمت کا شکر ادا ہوا تو دوسرے نعمت کا شکر کرے گا نا۔ جی سر۔ بیک وقت ہزاروں نعمتوں کی بارش تیرے اوپر ہو رہی ہے، مولا کہتے ہیں ایک ایک نعمت کا شکر ادا کر۔ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ میں نے کہا مولا میں ایک تیری نعمتیں بے شمار، اور ہر نعمت میری زندگی کی آخری سانس تک میرے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ایک نعمت کا شکر مجھ سے ادا ہو گیا تو دوسری نعمت کا کروں گا، ایک کا بھی ادا نہیں ہو سکتا، اب کروں کیا مولا؟ کیا بات ہے، بہت بڑی۔ کیسے تجھے راضی کروں؟ تجھے خوش کرنے کا طریقہ تو ہی بتا دے۔ تو نے کہا خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا ضعیف ہے مولا، تیری نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ تو مولا نے کہا اے میرے بندے، میں ارحم الراحمین ہوں، میں کریم ہوں، میں رحیم ہوں، میں قادر ہوں، میں مقتدر ہوں۔
مجمل کو مفصل کرنا بھی آتا ہے، مفصل کو مجمل کرنا بھی آتا ہے، ہزاروں کو ایک بنانا بھی میرا کام، ایک کو ہزارہ بنانا بھی میرا کام۔ میرے بندے پریشان مت ہو جا، ایک کام کر لے، ایک کا شکر ادا کر، ہر ایک نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا، بصارت کا شکر ادا ہو جائے گا، سماعت کا شکر ادا ہو جائے گا، کلام کا شکر ادا ہو جائے گا، تجھے جو باپ ملا اس کا شکر ادا ہو جائے گا، ماں جو ملی اس کا شکر ادا ہو جائے گا، جو کھانا کھاتا ہے اس کا شکر ادا ہو جائے گا، پانی پینے کا شکر ادا ہو جائے گا، ایمان کا شکر ادا ہو جائے گا، اسلام کا شکر ادا ہو جائے گا، احسان کا شکر ادا ہو جائے گا، تقوی جو ملا ہے اس کا شکر ادا ہو جائے گا، توحید کی جو دولت ملی ہے اس کا شکر ادا ہو جائے گا، شریعت کا شکر ادا ہو جائے گا، طریقت کا شکر ادا ہو جائے گا، حقیقت کا شکر ادا ہو جائے گا، معرفت خداوندی کا شکر ادا ہو جائے گا۔ تو ایک نعمت کے شکر میں لگ جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا مولا وہ ایک نعمت کیا ہے، اس نعمت کو کیا کہتے ہیں؟ مولا نے کہا وہی نعمت ہے، اس نعمت کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ سرکار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ اس ایک نعمت کے شکر میں لگ جا، ہر شکر ادا ہو جائے گا، ہر شکر ادا ہو جائے گا۔ وہ شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے مولا؟ میں نے کہا کہ کس طرح شکر ادا کروں؟ تو مولا نے کہا جو کام میں کر رہا ہوں وہی کام تو بھی کر لے، شکر ادا ہو جائے گا۔ میں نے کہا مولا تیرا کام کیا ہے؟ تیرا کام کیا ہے؟ تو کرتا کیا ہے؟ تو کیا کرتا رہتا ہے؟ مولا نے کہا میرا ایک ہی کام ہے، محمد کو بنانا، محمد کو راضی کرنا، محمد کو خوش کرنا، محمد کی ہر بات سننا، محمد کے نور کو پھیلاتے رہنا، محمد کا ذکر کرتے رہنا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محمد تیرا ذکر کرنا میرا کام ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے محمد محمد پکارنا میرا کام، تم بھی محمد پکارو۔ یا نبی پکارنا میرا کام، تم بھی یا نبی کی صدائیں بلند کرتے رہو۔ یا ایھا النبی کہنا میرا کام، تم بھی اس کام میں لگ جاؤ۔ محمد کو شاہد کہنا میرا کام، تم بھی محمد کو شاہد کہتے رہو۔ محمد کو غیب دان بتانا میرا کام، تم بھی محمد کو غیب دان کہتے رہو۔ محمد کو حاضر کہنا میرا کام، تم بھی محمد کو حاضر کہتے رہو۔ محمد کو مبشر کہنا میرا کام، تم بھی محمد کو مبشر کہتے رہو۔ مختصر یہ کہ محمد الرسول اللہ کہتے رہنا میرا کام، اس کام میں تم بھی لگ جاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ میں نے کہا مولا کتنی دیر کرنا، کتنی دیر محمد کہنا؟ مولا نے کہا یہ سوال مت کر، یہ تجھ سے ہو نہیں سکتا، یہ تجھ سے ہو نہیں سکتا۔ ہر وقت محمد کہنا میرا کام ہے، ہر وقت محمد کہنا میرا کام ہے۔ کہ میں کروں کیا مولا؟ مولا نے کہا 12 دن محمد کہہ لے، 12 دن محمد کہہ لے۔ مولا تو ہر لمحہ محمد کیسے کرتا رہتا ہے؟ مولا نے کہا اس قرآن پڑھا نہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کیا کرتا رہتا ہے؟ درود بھیجتا رہتا ہے۔ یصلون یہ صیغہ مضارع ہے، اس میں کیا ہے؟ حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے۔ اللہ درود بھیجتا ہے، بھیجتا رہے گا۔
محمد محمد کہتا ہے، محمد محمد کہتا رہے گا۔ یا ایھا النبی، ہائے ہائے ہائے، ہر لمحہ محمد محمد نہیں کہہ سکتا نا مولا۔ مولا نے کہا تجھے 1 مہینہ دیتا ہوں، 1 مہینہ بھی ہو نہیں سکتا مولا۔ مولا نے کہا 12 دن دے دیتا ہوں۔ سال میں کتنے مہینے؟ 12۔ 12 مہینے، تو 12 دن محمد محمد کہہ لے، ہر ایک دن 1 مہینے کے برابر کرنا میرا کام ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو 1 نیکی لے کے آئے گا 10 نیکیوں کا تحفہ دے دوں گا۔ مولا 10 نہ میں 12، ارے 12 کیا کہتا ہے نادان؟ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ ارے 1 کو 700 دینا میرا کام ہے، مجھے آتا ہے۔ تو صدق دل سے محمد محمد 1 دن بول، میں 700 دن کا اجر تجھے دوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ نعرہ تکبیر، بور ہو رہے ہیں کیا؟ سبحان اللہ سبحان جزاک اللہ۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث پاک، اولاد غوث پاک، جی سرکار قبلہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، بندگان خدا میلاد النبی۔ دیکھیے یہ بہت بڑا پیارا کام ہے، میلاد کرنا بہت بڑا کام، اللہ کو راضی کرنے کا کام، اللہ کو خوش کرنے کا کام، اللہ کو اپنانے کا کام، اللہ والے بننے کا کام، محمد والے بننے کا کام، قادری ہو جانے کا کام، چشتی ہو جانے کا کام۔ یہ میلاد بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ کیا بات ہے سرکار، سبحان اللہ، سبحان اللہ سرکار۔ میلاد نہیں کرنا، میلاد نہیں کرنا، میں نے کہا قرآن سے بتاؤ، چیلنج ہے میرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک آیت سے بتا دو کہ اس میں لکھا ہو کہ میلاد مت کرو، ابھی چھوڑ دیتا ہوں میلاد۔ کیا بات ہے سرکار، سبحان اللہ۔ ایک آیت بتا، کسی آیت میں بتا دے کہ میلاد سے اگر کوئی آیت روکتی ہے اسی وقت میں روکوں گا۔ بھائی ایک حدیث بتا جس میں حضور نے کہا کہ میری پیدائش کی خوشی مت کرو، ہے؟ جب قرآن میں نہیں ہے تو کون ہونے والا میلاد سے روکنے والا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حدیث نہیں روکتی ہے تو کون روکنے والا؟ ہم پیدا ہوئے میلاد کی خوشی کرنے کے لیے، ہمارا کام میلاد کرنا، صرف 12 ربیع الاول نہیں، ساری زندگی ہم میلاد کریں گے، رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا یا رسول اللہ کبھی چرچا تیرا، یہ چرچا مٹنے والا نہیں، میلاد کے جلسے ختم ہونے والے نہیں، میلاد کا جلسہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، کیونکہ یہ جلسہ کرنے والا رب اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سید۔ میلاد کسے بولتے بیٹا؟ میلاد کا مطلب کیا؟ نبی کو یاد کرنا، سبحان اللہ، سبحان نبی کو یاد کرنے کا نام میلاد، اللہ کے شکر کرنے کا نام میلاد، نبی کی تعریف کرنے کا نام میلاد۔ اللہ، پورا قرآن کیا ہے؟ تعریف مصطفیٰ کا قصیدہ ہے۔ اللہ، مصطفیٰ کا قصیدہ، اللہ نے جو نعت لکھی اسے قرآن کہتے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ کیا لکھوں نعت تیری خامہ میرا رکتا ہے، میرے والد کہتے ہیں کیا لکھوں نعت تیری
خامہ میرا رکتا ہے دفتر نعت ہے قرآن رسول مدینے والے دفتر نعت ہے قرآن مدینے والے تیری نعت میں کیا لکھ سکتا ہوں جبکہ پورا قرآن نعت کا دفتر ہے یہ نعت لکھنے والا اللہ رب العزت ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد الف لام میم یہ کیا ہے نعت مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سر نعت سے قرآن شروع کیسے ہوتا ہے نعت سے الف لام میم یہ نعت جم کے بیٹھیں گے ابھی لوگ آئیں الف حرف لام حرف میم حرف حرف کا کوئی معنی نہیں ہوتا حرف حرف سے ملا تو لفظ بنتا ہے لفظ لفظ سے ملا تو جملہ بنتا ہے جملہ جملے سے ملا تو مضمون بنتا ہے جب مضمون بنتا ہے تو اس سے معنی نکلتا ہے الف کا کیا معنی نہیں سمجھنا الف پھر لام پھر میم اسے کیا کہتے ہیں علماء کرام مفسرین نظام کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں حروف حرف کی جمع حروف غور نہیں ہونا غور ہو رہے ہیں حروف اور یہ حروف کیا ہیں الگ 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 اسے کہتے ہیں حروف مقطعات اسے ملانا نہیں الف لام میم کو ملاؤ گے تو اس کا معنی بڑا برا نکلے گا علم علم الف لام میم علم کا معنی درد ملاؤ گے تو درد میں مبتلا ہو جاؤ گے ملانا نہیں یہ الگ الگ ہے الگ ہی رکھنا کیوں رکھنا یہ اس میں الگ بات ہے اس میں ایک راز ہے یہ کیا نکال دوں کیا بھائی بے چین ہوئی تھی اس میں ایک راز ہے میں نے کہا وہ راز ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نا تو مولا نے کہا کہ راز رازدان کے لیے ہوتا ہے راز ہر کس و ناکس کے لیے نہیں راز کسی رازدان کے لیے ہوتا ہے پھر راز کسی محبوب کے لیے ہوتا ہے الف لام میم کیا ہے یہ محب کے کوڈ ورڈ سے محبوب کے لیے محب کون اللہ محبوب کون محمد الرسول اللہ چاہنے والا اللہ چاہے جانے والا محمد پیار کرنے والا اللہ پیار کرا لینے والا محمد راضی کرنے والا اللہ راضی ہونے والا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء یطلب ردائی وانا اطلب رضاک یا محمد اے محمد سارے انسانات میری رضا جوئی میں لگے ہوئے ہیں مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں ہر انسان کہتا ہے مولا تو راضی ہو جا مولا تو راضی ہو جا اولیاء کی یہی خواہش تو راضی ہو جا انبیاء کی یہی خواہش تو راضی ہو جا اسفیاء کی خواہش کیا تو راضی ہو جا اغواث کی خواہش کیا تو راضی ہو جا اختاب کی خواہش کیا اللہ سمجھ میں نہیں آتا تو راضی ہو جا ساری مخلوق کی خواہش کیا مولا تو راضی ہو جا مولا تیری کیا خواہش ہے مولا کہتے محمد تو راضی ہو جا محمد تو راضی ہو جا محمد اگر تو چاہتا ہے تو طرفت العین میں قبلے کو بدل دوں گا قد مرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها محمد تیری رضا کا قبلہ بنا دوں گا تو چاہے گا تو بگڑیاں بنا دوں گا تو چاہے گا تو جہنمی کو جنتی بنا دوں گا تو نہیں چاہے گا تو کوئی جنتی جنتی نہیں رہے گا تو جب چاہے گا تو کوئی جہنمی جہنمی نہیں رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا الف لام میم یہ کیا ہیں حروف مقطعات اور یہ اس میں کیا راز ہے الف کہتا ہے محمد بے مثل ہے لام کہتا ہے محمد بے مثل ہے میم کہتا ہے محمد بے مثل ہے علماء کرام مجھے معاف کرنا آپ کہیں گے کہ حروف مقطعات ہیں اس کا معنی
معنی نہیں ہے، نہیں معنی ہے، ہم کو نہیں معلوم ہائے ہائے بے شک اس کی مراد کیا، الف سے مراد کیا، اللہ و رسولہ عالم، لام کی مراد کیا، اللہ و رسولہ عالم، میم سے مراد کیا، اللہ و رسولہ عالم، ہم نہیں جانتے، معنی تو ہے، بے شک بے شک معنی ہی نہیں بیٹے، معانی کا سمندر ہے، سبحان اللہ بے شک بے شک سمجھ میں نہیں آتا، الف لام میم سب سے آسان معنی، ملانا نہیں، ملائیں گے تو دکھ پہنچے گا، ملانے سے پہلے مل جانا، سبحان اللہ سبحان مل جائے گے تو وہ ملے بغیر تم کو معنی پہنچائے گا، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سرکار الف لام میم جس کا کلام ہے اس سے مل جاؤ گے نا تو الف بھی خود معنی بتائے گا، لام خود معنی بتائے گا، میم خود معنی بتائے گا، تجھے پڑھنے کی نہیں ضرورت، الف کہے گا ارے محفوظ، الف سے مراد محمد بے مثل ہے، محمد ہم جیسا نہیں، لام کا معنی کیا، محمد ہم جیسا نہیں، میم کا ارتھ معنی کیا، میننگ کیا، محمد ہم جیسا نہیں، گور ہو رہے کیا، ہو جائیے، کہاں بولیں گے یہ کیا معنی، علماء ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت آگے بڑھ رہا ہے، ابھی اس کو پتہ نہیں ہے، نہیں میں آپ کا خادم ہوں، مجھ سے غلطی نہیں ہوگی، آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، سبحان اللہ بے شک میں غلطی نہیں کروں گا انشاءاللہ، الف لام میم معنی نہیں، معنی ہے، معنی ہے، سبحان اللہ پھر کیا معنی ہم تو معلوم نہیں، سبحان اللہ ہم نہیں جانتے، سبحان اللہ معنی نہیں تو نازل کیوں کیا، سبحان اللہ معنی نہیں تو اس کا بیکار کے الفاظ کیوں نازل کیا قرآن میں، اور قرآن کو شروع ان الفاظ سے کیا، کہیں بیچ میں لا لیتا، تو معلوم ہے کہ بہت بڑا معنی اس کے اندر ہے، سبحان اللہ بہت بڑی بات اس میں پوشیدہ ہے محبوب، بے شک سرکار کیا ٹھنڈا بیٹھا ہے، کیا ٹھنڈا ہے، عاشق رسول ٹھنڈا نہیں ہوتا، ہائے 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 عاشق رسول بھی ٹھنڈا ہوتا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک، معنی ہے، آپ ناراض نہیں ہونا، یہ چھوٹی بات کو اہتمام گھماتا ہے، آپ کے لیے چھوٹی بات ہے، چھوٹوں کے لیے بڑی بات ہے، بے شک آپ حضرات کے لیے چھوٹی بات ہے، بچوں کے لیے بڑی بات ہے، اس لیے گھما پھرا کے سمجھاؤں گا تو بیٹھ جائے گی بات، میں بات کو بٹھانے کے لیے گھما رہا ہوں، آپ ناراض نہیں ہونا، سبحان اللہ الف کا معنی، میم کا معنی، لام کا معنی ہے بیٹا، اور بہت بڑا معنی ہے، اور سب سے بڑا معنی، پہلا معنی کیا ہے، محمد لا کالبشر، محمد بشر ہوتے ہوئے بشر کی طرح نہیں ہے، اس کا معنی، اگر محمد ہم جیسے ہوتے تو الف کا معنی نہیں جانتے، لام کا معنی نہیں جانتے، میم کا معنی نہیں جانتے، جبریل امین حروف مقطعات جب پڑھتے تو حضور فرماتے فہم تو، سبحان اللہ آپ کہتے الف، حضور فرماتے علم تو، سبحان میں اللہ جانتا ہوں، جبریل کہتے لام، حضور کہتے فہم تو، علم تو، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، لانے والے کو خبر نہیں، ہائے 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 جبریل نہیں جانتے کہ الف کا معنی کیا، محمد کہتے میں جانتا ہوں، کیونکہ محمد جبریل کا شاگرد نہیں، خدا کا شاگرد ہے، محمد آ کے پڑھا نہیں، پڑھ کے آنے والا ہے، محمد آ کے بنا نہیں، بن کے آنے والا ہے، محمد آ کے نبی نہیں بنا، بن کے نبی آیا، محمد پیدا ہو کے نبوت پہ فائز نہیں ہوا، فائز ہو کے پیدا ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کہیں گے کیسے کہہ دیا، میں نہیں کہتا، میرے نبی نے کہا، یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوۃ، صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ نبی تک بنے،
یہ کیا ہوا؟ یہ نکال دیتا ہوں، یہ نکال دوں۔ تو کیا کہ صحابی کو معلوم ہے صحابی یا تو مکے والا ہوگا یا مدینے والا ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں محمد رسول اللہ کے دور والے کو، ایک بار دیکھنے والے کو، ایک بار حضور کے دید۔ آپ حضرات اجازت دے رہے ہیں بولوں؟ ہاں، تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ایک بار جو رسول اللہ کے رخ زیبا کو دیکھ لے اور کلمہ پڑھ لے، غوث اعظم اس کے نیچے، خواجہ اجمیر اس کے نیچے، اولیاء اس کے نیچے، تمام اغواث اس کے نیچے، غوث العظم بھی اس کے قدموں کے نیچے صحابی کے۔ صحابی نے کیا کر دیا؟ رسول کو دیکھ لیا۔ جو رسول کو دیکھ لے، مولا نے کہا تو سب سے بلند، تو بے مثل ہو گیا۔ سارے اولیاء مل کے اس کے نالین تک نہیں پہنچ سکتے۔ دیکھنے والا بے مثل ہو جائے، اور وہ آقا ہم جیسا جسے دیکھ لے، جو دیکھ لے اس کا کوئی مثل نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ڈو یو فالو می؟ مجھے فالو کر رہے ہیں؟ امان تو سنتا ہے نا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ میرا ساتھ دو۔ صحابہ نظر دیکھنے والا بے مثال ہے، بے مثال ہے۔ جس کا جلوہ بے مثال کر دیتا ہے وہ آقا کتنا بے مثل ہوگا۔ جس کا دیدار دوسرے کو بے مثال کر دیتا ہے وہ کتنا بے مثال ہوگا۔ جس کا دیدار افضل البشر بنا دیتا ہے وہ بشر کی بڑائی کیسی ہوگی، اس کی شان کیا ہوگی۔ اللہم صلی علی۔ تو الف لام میم، کتنا وقت؟ بہت زیادہ لے رہا ہوں، 10-5 منٹ۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ ابھی آیت پہ آیا ہی نہیں، میلاد پہ گیا ہی نہیں، کیا کروں؟ ابھی ٹائم ہے۔ پیارا پیار میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے، بولو میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا۔ یہ نام ایسا ہے کہ اسی نام میں کھو جانے کو جی چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی۔ تو حروف مقطع پورا قرآن میرے نبی کی نعت۔ الف لام میم سے والناس تک کیا ہے؟ نعت مصطفیٰ ہے۔ 6666 نعتیں خدا کی لکھی ہوئی نعتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ نہیں سوا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، آہا بولو جی، مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں۔ یہ کس کی لکھی ہوئی نعت ہے؟ امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمت والرضوان کی لکھی ہوئی نعت۔ سبحان اللہ۔ الف لام میم یہ کس کی لکھی ہوئی نعت ہے؟ اعلی حضرت کے رب کی لکھی ہوئی نعت۔ محمد الرسول اللہ، یہ نعت کس کی لکھی ہوئی؟ اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ ارے صرف اللہ کی، محمد ہی کی نعت نہیں لکھتا، محمد سے لگنے والے کی منقبت بھی اللہ لکھتا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد کون کہتا ہے؟ اللہ کا رسول ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ اللہ، مزہ نہیں آ رہا ہے نا؟ پھر کہتا ہے محمد تیری نعت پڑھوں گا، تیرے غلاموں کی منقبت بھی میں لکھوں گا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ، پوری نعت میم ہے، میم دال میں آ گئی۔ محمد
پوری نعت ہے اس کے اندر. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر والذین معہ، اور جسے میرے محبوب کی معیت مل جاتی ہے اس کی منقبت بھی میں پڑھوں گا. اللہ اللہ، باتیں بہت آ رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. الف لام میم، یہ نعت مصطفیٰ ہے. کیا بتا رہی ہے یہ حروف مقطعات کیا بتا رہے ہیں؟ کہ محمد جیسا کوئی نہیں. اگر حضور ہم جیسے ہوتے تو حضور بھی بولتے میں نہیں جانتا. وہابی بھی کہتا ہے حروف مقطعات کا معنی اللہ و رسولہ عالم. شرابی بھی کہتا ہے اللہ و رسولہ عالم. کبابی بھی کہتا ہے اللہ و رسولہ عالم. حضور کو اپنے جیسا بولتا، پھر کہتا حروف مقطعات کا معنی اللہ و رسول جانتے ہیں. کہتا حضور کو علم غیب نہیں، پھر بولتا حروف مقطعات کا معنی اللہ و رسول جانتے ہیں. ارے افسوس، پاگل ہے. کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں. یہ جملہ ہی جہالت کی انتہا. نبی کہتے ہیں غیب کی بات جاننے والے کو، کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں. یہ خود کہتا ہے نبی علم غیب جاننے والے کو علم غیب نہیں ہے. اللہ نہیں سمجھ میں آتا. اللہم صلی علی سیدنا. تو یہ حروف مقطعات سب کیا ہیں؟ سارے حروف مقطعات میں حضور کی تعریف ہے اور کچھ راز کی باتیں ہیں جو مصطفیٰ جانتے ہیں اللہ کے بتانے سے، اور مصطفیٰ کے بتانے سے مصطفیٰ کے عشاق جانتے ہیں. سبحان اللہ سرکار. حامیم. ابھی آیت کی طرف. حامیم. ہاں ہاں سنو. حامیم. بور ہو رہا ہے کیا؟ حامیم. عاشق جب پڑھتا ہے تو کہتا ہاں، میرے محبوب کی تعریف ہے اس میں. حامیم. ہاں، جاننے کوئی نہیں جانتا مگر جسے معرفت حق ہو جاتی ہے، جسے اللہ کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے، اسے حروف مقطعات کا عرفان حاصل نہیں ہوگا. کیا آپ سمجھتے نہیں؟ سبحان اللہ سرکار. سبحان اللہ. جو اللہ کو جان لے کیا وہ اللہ کے کلام کو نہیں جانے گا؟ نہیں جانتے ہم. جو ان کو جان لیتے ہیں ان کا کلام تو انہی کو سمجھ میں آتا ہے. حامیم. ایک اللہ والا کہتا ہے، وہ شیخ بھی ہے اکبر بھی ہے. شیخ بھی ہے اکبر بھی ہے. ارے اس میں برابر ہے. یہ کہ حضرات آپ اگر اجازت دیتے ہیں تو 5-10 منٹ اجازت. جزاک اللہ. یہ آپ لوگوں کی کرم نوازی ہے. ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ شیخ بھی ہے اور اکبر بھی ہے. تو کیسا اکبر بول دیے؟ ارے شیخ اکبر، میں اللہ اکبر نہیں بولا. شیوخ میں اکبر، شیخ اکبر. آپ فرماتے ہیں حامیم کا معنی مجھ سے پوچھو. ہا کا معنی کیا، میم کا معنی کیا، ہا سے مراد کیا، میم سے مراد کیا. حامیم. تم صرف ہا ہا کہو گے، ہا ہا کہو گے، تم ہا کہو گے. سبحان اللہ. جس کی انا مٹ جاتی ہے، انا نہیں رہتی، انا ختم ہو کے ہوا ہی ہوا میں فنا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے سنو ہا کا معنی کیا، ہا سے مراد کیا، میم سے مراد کیا. ہا سے مراد حق، حق ہے قاف حق. میم سے مراد محمد.
ہاں سے مراد حق، میم سے مراد محمد۔ ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ سبحان اللہ سرکار۔ ہاں سے مراد حق، میم سے مراد محمد۔ شیخ اکبر فرماتے اس کا معنی نہیں جانے تم؟ الحق ظہر بمحمد، الحق ظہر بمحمد، حق ظاہر ہوا محمد سے۔ حامیم کا معنی کیا؟ حق ظاہر بصورت محمد۔ اللہ، محمد حق نہیں، محمد حق سے جدا نہیں، حق ظاہر بصورت محمد۔ حامیم کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تو کیسے بول دیے شیخ اکبر؟ پہلے رسول اللہ سے آپ نے سنا، پھر کہا رسول اللہ نے کہا من رآنی فقد رأى الحق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے دیکھنے والا مجھے نہیں دیکھتا، وہ حق کو دیکھتا ہے۔ بے شک سرکار۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ بہت وقت ہو گیا، تو ایسے نبی کے ذکر کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ ذکر مصطفیٰ، میلاد کسے کہتے ہیں؟ ذکر مصطفیٰ کو۔ میں ختم کر لیتا ہوں، ابھی آیت پر آیا ہی نہیں۔ میلاد کا معنی کیا؟ ذکر مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اے وہابیوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں، جی ذکر مصطفیٰ کرنا بدعت ہے؟ بولو۔ سبحان اللہ۔ اگر ذکر مصطفیٰ بدعت ہے تو اس بدعت پر میری جان قربان، اس بدعت پر میں قربان، میرے ماں باپ قربان۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سرکار۔ مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ کو میلاد کہتے ہیں۔ پھر شکر خداوند قدوس کو میلاد کہتے ہیں۔ اللہ کے شکر کا نام میلاد، حضور کے ذکر کا نام میلاد ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے اور شکر خدا ہوتا ہے۔ شکر خدا کا نام میلاد، ذکر خدا کا نام میلاد۔ بتا، ذکر خدا کرنا بدعت ہے؟ شکر خدا کرنا بدعت ہے؟ مولا کہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ میرا شکر کرو، وہابی مت بنو۔ بے شک بے شک۔ ولا تکفرون کا معنی کیا؟ وہابیت مت پیدا کر لو، وہابی مت بنو، سنی بنو۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی۔ میلاد کرو، غلط ہے تو یہیں آ کے پوچھ۔ واشکروا لی کا معنی کیا؟ میلاد کرو۔ مولانا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہائے ہائے ہائے۔ شکر کس پر ہوتا بابا؟ حصول نعمت پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعمت کے ملنے پر شکر ہوتا ہے۔ مولا کہتے ہیں واشکروا لی۔ سبحان اللہ۔ میلاد میں نعمت ملی، کیا ملی؟ ارے ہزاروں نعمتیں اس کی جو نالین پہ قربان، ایسی نعمت ملی۔ کیا بیٹا کیا ہو گیا؟ عید میلاد کیا؟ عید میلاد کیا؟ ایک ہے عید الفطر، ایک ہے عید الاضحیٰ، یہ عید میلاد کیا؟ یہ عید الاضحیٰ کو جس پر اتارتے وہ عید، عید الفطر کو جس عید پر قربان کرتے وہ عید۔ یہ دونوں عیدیں قربان کرنے کے لیے ہیں عید و میلاد پر۔ اللہ اللہ، وہ عید یہ عید نہیں ملتی تو تجھے عید الفطر کہاں ملتی؟ عید الفطر
عید میلاد کا صدقہ ہے، عید الاضحیٰ عید میلاد کا صدقہ ہے، عید میلاد عید الفطر اللہ سبحان اللہ سرکار، کیا بات ہے سرکار. عید الفطر صرف مسلمانوں کی عید ہے، بے شک. عید الاضحیٰ مسلمانوں کی عید، اور عید میلاد صرف مسلمانوں کی نہیں، زمین کی عید، آسمان کی عید، چاند کی عید، سورج کی عید، آدم کی عید، نوح کی عید، ابراہیم کی عید، 1,24,000 انبیاء کی عید، جبریل امین کی عید، میکائیل کی عید، اللہ اسرافیل کی عید، سارے ملائکہ عید مناتے ہیں جس دن، وہ ہے عید میلاد. کیا مجمع جی ہے. اللہ یہ قربانی، بقرعید بکروں کی عید، یہ 30 دن روزہ رکھنے والوں کی عید. عید میلاد جبریل امین کی عید، میکائیل کی عید، اسرافیل کی عید. عید نہیں منائے گا تو ایک فرشتہ آ کے تیری میت نکالے گا. اسرائیل علیہ السلام کی عید، سارے ملائکہ کی عید کا دن آج کا دن. ابھی رمضان ملا تو عید منانا جائز، حج ملا تو عید، محمد ملا تو عید نہیں منانا. کیسے لوگ ہیں. محمد رسول اللہ کا ملنا بڑا ہے یا عید الفطر کا ملنا بڑا ہے؟ بول. عید الاضحیٰ کا ملنا بڑی بات ہے یا حضور کا ملنا بڑی بات ہے؟ سرکار کی آمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. ہر عید کو اٹھا کے اس عید پر قربان کرنا، بے شک بے شک سرکار. اس عید پر وارنے کے لیے عید الاضحیٰ، عید میلاد پر وار بکرا اٹھا کے وارتے نا، ایسا وارنے کے لیے عید الفطر. دیکھو میرا مجمع جاہلوں کا نہیں، علماء کا ہے. میرا ہر لفظ مستند ہے کیونکہ یہ حضرات سن رہے ہیں. اگر غلط کہوں گا تو ابھی روک دیں گے. اور سب علماء بیٹھے ہیں، غالباً یہ سب علماء کرام ہیں. اگر ایک لفظ بھی خلاف شرع بولوں گا تو پکڑ لیں گے. یہ دونوں عیدیں قربان کرنے کے لیے عید میلاد پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ختم کر لیتا ہوں. مولا فرماتے ہیں لقد من اللہ. بول رہے کیا؟ جزاک اللہ. اللہ آپ کو، آپ کی زندگی کو مزیدار بنا. یہ بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، میں جاہل اجہل، یہ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. بڑوں کی ہر بات بڑی ہوتی ہے. کیا کہہ رہا تھا؟ لقد من، ختم کر لینا. بیمار ہو گیا تھا، بولنے کی بات ہی نہیں. یہ مجمع جب عاشقوں کا دیکھا، پلٹ کے دیکھو کتنا مجمع بیٹھا ہوا، اور ہر ایک اس میں عاشق رسول نظر آتا ہے، ہر ایک عشق میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے. اگر میں بیان نہ بھی کروں محمد 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 یہ کہتا رہوں گا، ساری رات سنیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. مولا تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ، شک ہی نہیں کرنا. بے شک بے شک. لا پھر خط، لقد البتہ تحقیق، اس میں شک کی گنجائش نہیں. اور یہ قرآن کی آیت ہے، وہ کلام لا ریب فیہ، جس میں کوئی ریب نہیں. اس کلام مجید میں مولا فرماتے لقد من اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ جس نعمت پر احسان جتائے اس نعمت کا شکر نہیں کرنا. یاد رکھو
عید میلاد سے روکنے والا شیطان ہی ہے. شیطان ہی کہے گا عید میلاد نہیں منانا. بے شک سرکار. شیطان ہی کہے گا. ہاں ہاں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے جھوم کے بولو. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ایک ابلیس ہی ہے جو رنجیدہ ہے. ایک ابلیس. ایک ابلیس اور ذریت ابلیس. اس کے سوا سب کو خوشی ہے. بے شک سرکار. خوشی نہیں تو سمجھو وہ ابلیس کا مرید ہوگا. بے شک سرکار. جی سر. ابو لہب من اللہ پہ آؤں پھر بات میں بات. ابو لہب جانتے ہیں؟ بہت بڑا آدمی تھا. رشتہ کیوں بتاؤں, سب جانتے ہیں. حضور سے عداوت کرا تو رشتہ بھی کام نہیں آتا. حضور سے محبت کرا تو کس کا کون جس خاندان کا بھی ہو حضور کا ہو گیا. قریشی ہے جہنمی بن گیا. حبشی ہے اولیاء کا سردار بن گیا. بلال حبشی پر ہمارے ماں باپ کی جانیں قربان. بے شک سرکار. ہاں ہاں. ابو لہب یہ حضور کا چچا. کوئی رشتہ نہیں. کوئی رشتہ نہیں اس کا. حضور کی ولادت ہوئی ہے. 2 منٹ. ابھی یہ دشمن رسول نہیں بنا, بیٹھا ہوا ہے مستی میں. عرب کا رئیس بیٹھا ہوا مستی میں بیٹھا ہوا ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہے. 12 ربیع الاول ہے. پان چبا رہا تھا, شراب پی رہا تھا. یہ تاریخوں میں نہیں, مستی میں بیٹھا ہوا تھا. اچانک اس کی باندھی آتی ہے سویبہ. کہتی ہے آقا آقا عبداللہ کے گھر چاند آ گیا. آقا آقا در یتیم کا ظہور ہو گیا. آقا آقا آمینہ کا لال پیدا ہو گیا. آقا آقا کالی کملی والا آ گیا. آقا آقا محمد جیسا لڑکا پیدا ہو گیا. ظہور محمد ہو گیا. محمد ظاہر ہو گیا. یہ سب اس نے نہیں کہا, میرا جذبہ کہہ رہا ہے. اس نے کہا آقا آپ کے بھائی کے گھر لڑکا پیدا ہو گیا. ابو لہب بیٹھا ہوتا, اس نے کہا مجھے بھتیجا ہوا, میرے بھائی کو بچہ پیدا ہوا. عبداللہ مرحوم کے گھر بیٹا ہوا. جا میں نے تجھے آزاد کیا. کیا کیا اس نے؟ جا جا آزاد آزاد بس. اب اس کے بعد یہ کس پر خوشی ہو منائی اس نے؟ حضور کی آمد, بچے کی پیدائش پر, بھتیجے کی پیدائش پر. بھائی کے گھر بیٹا ہوا تو محمد ابن عبداللہ کی ولادت پر خوش ہوا, اور ہونے کے بعد خاموش ہو گیا. حضور کی ولادت پر خوش ہوا, پیدائش پر خوش ہوا. حضور کی بعثت سے ناخوش ہو گیا. ایک ہے ولادت, ایک ہے بعثت. حضور نے کہا اب تک تمہارے پاس میرا ایک ہی تعارف تھا, محمد ابن عبداللہ. اب دوسرا تعارف سنو, محمد الرسول اللہ.
محمد حبیب اللہ. پھر جب عاشق آئے تو حضور نے کہا، عوام سے کہا محمد الرسول اللہ. عشاق جب قریب آئے تو کہا کہ محمد النور اللہ. عرفا جب قریب آئے تو حضور نے کہا محمد مظہر اللہ. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم سمجھ رہے ہیں؟ کتنوں کو سمجھ میں آتا ہے؟ کتنوں کو مزہ آتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، سب کو مزہ آتا ہے. ہاں 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 الحمدللہ الحمدللہ. کیا کہہ رہا تھا میں؟ اس نے کہا آزاد. اب حضور جب اعلان نبوت فرماتے ہیں تو پریشان ہو گیا، وہابی بن گیا. سنی تھا وہابی ہو گیا. جب وہ سنی تھا تو اس نے کہا میلاد کی خوشی منائی. اب حضور جب رسالت کا اعلان کرتے بولا محمد ابن عبداللہ کی میلاد بدعت ہے، اب وہابی بنا، وہابیت میں مرا. وہابیت کا تو کیا بیٹے، حضور کی تنقید کرنے کو وہابیت بولتے ہیں. سنیت کیا؟ حضور کی تعریف کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں ایسا کیوں بولتے ہیں؟ آپ وہابی کیا؟ آپ تنقید کرتے ہیں کیا؟ آپ جب تنقید نہیں کرتے تو آپ وہابی نہیں. جو ہمارے پاس ہمارے علماء نے، ہمارے اساتذہ نے کہا تنقید کرنے والے کو وہابی کہتے ہیں. سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ جب تک وہابی تھا، اللہ سنی تھا، اس وقت اس نے کہا محمد بن عبداللہ میلاد آزاد کیا، میلاد کی خوشی منایا. میلاد کے طریقے الگ الگ. اب جب حضور رسول بن گئے، رسول بنے نہیں، ہاں اعلان نبوت فرمایا حضور نے. وہ اعلان نبوت حضور نے کہا کہ سنو میں اللہ کا رسول ہوں. یہ سننا ہی تھا. اس کی وہابیت جو اندر تھی وہ اچھل کے باہر آ گئی. اس نے کہا ہے یہ ماننے والے نہیں، ہم تجھے نہیں مانتے. پر ساری زندگی دشمنی کیا، مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود. مرنے کے بعد خواب میں دیکھتے ہیں صحابی، دوسرے صحابی، ایک صحابی پوچھے ابو لہب کیا حال ہے، کیف حالک؟ محمد سے بڑی دشمنی کرتا تھا نا، میلاد سے چڑھتا تھا نا، حضور کی شان سننے کو گوارا نہیں کرتا تھا نا، اب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں پوچھتے ہو، بڑا تباہ ہو گیا میں، اب معلوم ہوتا ہے محمد کیا ہے. کاش یہ آنکھیں اس عالم شہادت میں کھل جاتی، کتنا اچھا ہوتا. اب جہنم میں آنے کے بعد معلوم ہوتا ہے محمد کی میلاد کی برکت کیا ہے. آج ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. وہابی آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج پکار یا رسول اللہ، آج مدد مانگ یا رسول اللہ، رسول اللہ سے. تو ابو لہب ختم ہو گیا. کتنا وقت ہو گیا بیٹے؟ اللہ 5-10 منٹ. تو حضور وہ کہتا ہے کہ جہنم میں جل رہا ہوں، حضور کی تنقید کرنے کا صلہ مل رہا ہے مجھے، مگر کیا بولوں میلاد کی برکت، کیا شان ہے مصطفیٰ کی کہ دشمن ہوتے ہوئے ساری زندگی مخالفت کیا. 1 سیکنڈ کے لیے انگلیوں کو میں نے حرکت دی، اور محمد کی میلاد پر میں نے خوشی منائی. تو مجھے ہر پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، عذاب میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اور جب 2 انگلیاں منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے ٹھنڈا پانی پینے کو ملتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اب وہابی کہتے ہیں کہ یہ ابو لہب کی بات ہے. بات ابو لہب کی ہے، مگر بات کیا ہے دیکھ. لا تنظر من قال ولكن انظر ما قال.
اگر ابو لہب کی اس بات کو کی تو تذلیل کرتا ہے تو میں بہت بڑی مثال دوں گا، تو بہت بوم مار کے مر جائے گا۔ اکثر وہابی کہتے ہیں یہ میلاد کہاں سے شروع معلوم؟ ابو لہب سے۔ مانتا ہے یہ دشمنی نہیں تو کیا ہے؟ سمجھ میں آتا ہے؟ ایک بات بولوں اور 5 منٹ؟ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیت المال کے محافظ تھے۔ ذرا غور سے سنیں، یہ وہابیوں کو جواب دے رہا ہوں، آئیں گے تو بلڈوزر چڑھاؤ اس پر، اس کے وہابی کے اوپر۔ وہ بولتا ہوا یہ ابو لہب کی سنت ہے، ابو لہب کا بتایا ہوا عمل، ابو لہب کا کیا ہوا عمل سن، اس کا جواب سن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال کے محافظ تھے۔ ایک دفعہ رات میں آپ حفاظت میں بیٹھے ہوئے، ایک چور آیا، آ کے مال چرا رہا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ چرا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کا مال ہے، کیا کر رہا ہے؟ اللہ حضور معاف کر دیجئے، میرے بچے بھوکے ہیں، اللہ اللہ، بڑا تڑپا۔ آپ نے کہا جا آئندہ سے نہیں آنا، چلے گا۔ صبح حضور کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں۔ حضور نے ابو ہریرہ رات کا واقعہ کیا ہوا؟ رات میں کیا واقعہ ہوا؟ بولے سرکار بیت المال میں بیٹھا ہوا تھا، میں حفاظت میں لگا ہوا تھا، ایک چور آیا نا، کیا کیا؟ چرایا۔ بہت منت سماجت کی تو میں نے معاف کر دیا۔ تو حضور نے کہا اچھا معاف کر دیا، کل پھر آئے گا، وہ چور آئے گا، دیکھ پھر دوسری رات آپ بیٹھے ہوئے، آہستہ آتا ہے، آ کے مال چراتا ہے۔ رسول اللہ نے سچ کہا، اے چور غریبوں کا مال چراتا ہے۔ بولا سرکار معاف کر دیجئے سرکار، آئندہ سے نہیں آؤں گا، دیکھیے آپ کے بچوں کا واسطہ معاف کر دیجئے۔ صحابہ بڑے رحم دل ہوتے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ بولے اچھا جا آئندہ سے نہیں آنا۔ پھر صبح آتے ہیں تو حضور نے کہا آیا نا وہ ابو ہریرہ، آیا سرکار، پھر آئے گا دیکھ۔ وہ چھوڑنے والا نہیں۔ تیسرے دن آیا، کون آیا؟ چور۔ میں مختصر جلدی بولتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ پکڑ لیتے، کہتے اب تجھے چھوڑنے والا نہیں، اب تجھے باندھ کے حضور کے پاس لے جاؤں گا، حضور کے پاس لے جاؤں گا، تیری موت تک تجھے چھوڑنے والا نہیں۔ اب یہ سمجھا کہ میں گڑ گیا۔ اس نے کہا اے صحابی رسول، آپ کو رسول اللہ کا واسطہ، رحمت للعالمین کا واسطہ، محمد عربی کا واسطہ، میلاد والے آقا کا واسطہ، مجھے چھوڑ دیجئے۔ بولے اے نہیں، آپ چھوڑنے والا نہیں، میلاد والے کا حکم ہے، تب تجھے نہیں چھوڑتا، اب تجھے پکڑ کے خطیت کرنے والا ہوں۔ بولا دیکھ ابو ہریرہ، ایک عمل ہے میرے پاس، ذرا غور سے سنیں وہابیوں کا جواب۔ اس نے کہا ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ پڑھ لے گا تو کوئی چور نہیں آئے گا۔ ہاں صحابی تھے، اچھا کون سا وظیفہ؟ کیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو آپ لاک بند کر لو، لوہے کے دروازے لگا دو، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، میں آ جاؤں گا۔ ایک دروازہ ہے وہ لگا دیں گے تو میں نہیں آؤں گا، وہ کیا؟ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دو، میں آ نہیں سکتا، یہ وظیفہ سن لو۔ اچھا جا تجھے معاف کر دیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضور کے پاس آتے، حضور نے کہا آیا نا وہ؟ آیا سرکار، کیوں چھوڑ دیا؟ سرکار ایک وظیفہ بتایا سرکار۔ وہ کیا وظیفہ؟ اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دے گا تو چور نہیں آ سکتا۔ حضور مسکرا دیتے، مسکرا کہ وہ کون معلوم تھا؟ وہ شیطان، مگر بات صحیح بتایا۔ شیطان تھا مگر بات اس کی سچی ہے، اس کا وظیفہ سچا ہے۔ بندگان خدا شیطان کا بتایا ہوا وظیفہ آیت الکرسی اسے اپنا لیتے ہیں، ابو لہب کا بتایا ہوا عمل بتاتے ہیں تو ابو لہب کا عمل کہتے ہیں۔
نہیں سمجھ میں آیا؟ بتانے والے کو مت دیکھو، ایسے لعین کو بھی میلاد کا فائدہ پہنچتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب جس کے جان میں نازل ہوئی، جس کے لیے حق میں، ایسے لعین کو بھی میلاد کی خوشی میں ایک لمحہ جو خوش ہوا اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ مومن اگر میلاد کرے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ ختم کر سبحان اللہ۔ اللہ نے کس پر 5 منٹ، حضرت 5 منٹ، گھڑی مت دیکھیے میں چلے جاتا ہوں، 5 منٹ 5 منٹ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ایمان والوں پہ کیا کیا؟ احسان کیا۔ کیا کر کے؟ دیکھو، ہر دینے والا سب کچھ دے گا، پیسے والا پیسہ دے دے گا، علم والا علم دے گا، دولت والا دولت دے گا، ہنر والا ہنر دے گا، مگر کوئی محبوب کو نہیں دے گا۔ بے شک بے شک، کوئی محبوب کو اپنے کسی کے حوالے نہیں کرے گا۔ مولا کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اے ایمان والو، میرا سب سے بڑا فضل، احسان، میری بڑی نعمت کیا ہے؟ میرے محبوب کو تمہارے حوالے کر دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سبحان اللہ۔ ان میں رسول کو بھیج کر بہت بڑا احسان کیا۔ 5 منٹ، یہ کیسا رسول؟ یہ بول کے ختم کر لیتا ہوں۔ میلاد پہ بولنا چاہتا ہوں، ولادت پہ بولنا چاہتا ہوں، واقعات، مگر نہیں، اب نہیں ہو سکتا۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا احسان کس پر ہوا؟ مومنین پر۔ ہاں کیا بات ہے، بہت بڑی بات۔ کس پر ہوا؟ مومنین پر۔ بے شک۔ اللہ کہتا ہے اما بنعمت ربک فحدث، اے مومن تجھے نعمت ملی ہے نا، تو میلاد منا۔ مومنین میلاد منائیں گے۔ اب کون نہیں منائیں گے؟ میں نہیں بولتا، میں نہیں بولتا، آپ سمجھ جاؤ۔ اتنا بھی نہیں جانتے، علماء صوفیاء اولیاء بیٹھے ہوئے ہیں، مومنین میلاد منائیں گے، نہیں منائیں گے کون؟ حضرت مسکرا رہے ہیں، میں نہیں بولتا، آپ سمجھ جائیں۔ مومن کا ضد کون؟ جانتے ہیں۔ چل رہا ہے بھائی، چل رہا ہے، وہ میلاد مناتا ہے کیا؟ وہ کچھ اور منائے گا۔ محفوظ کے گھر سے نکلا تو وہ لوگ بھی اللہ کا بدل دیکھیے، عشق رسول میں بولنے آیا تو خاموش ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بولے کہ یہ محمد بولنے والا جاتا ہے، ہم اب تالیاں بند کر دیں گے۔ میلاد نہیں منائیں گے تو کچھ اور کسی اور کام میں مبتلا رہیں گے۔ سمجھ جاؤ، چل رہا ہے، باہر جا کے دیکھو، رقص چل رہا ہے۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے لوگ بڑے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ ختم 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 ختم، خوش ہو جاؤ، ختم کرتا ہوں۔ من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر اللہ کہتا ہے احسان کیا میں نبی کو بھیج کر۔ یہ احسان صرف ایمان والوں ہی پر نہیں ہوا، ہر ذرے پر احسان ہوا، ہر ذرے پر احسان ہوا، ہر ہے پر احسان ہوا، ہر موجود پر احسان ہوا، ہر ہستی رکھنے والے پر احسان ہوا۔ ایک جگہ مولا فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کس کس کے لیے احسان؟ ذرے ذرے کے لیے احسان، عالم شہادت کے لیے احسان، برزخ کے لیے احسان، آخرت کے لیے احسان، ملائکہ کے لیے احسان، جنات کے لیے احسان، حیوانات کے لیے احسان، جمادات کے لیے احسان، نباتات کے لیے احسان، جو بھی ہے اس کے لیے احسان، صرف اس عالم کے لیے نہیں۔
ہجدہ ہزار عالم کے لیے احسان، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ احسان عام احسان ہے، اسے بولتے رحمت عامہ. اس میں سب آ گئے، اتنا وسیع ہے دامن مصطفیٰ، سارے مخلوقات کالی کملی کے اندر آ جاتے ہیں. اور پھر اس سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے. بول رہے رحمت مصطفیٰ کی 3 قسمیں ہیں، ایک رحمت عامہ، ایک رحمت خاصہ، ایک رحمت خاص الخاصہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمت عامہ میں سب آ گئے، کافر، مشرک، ملحد، منافق، مرتد، وہابی، کبابی، شرابی، سب اس رحمت میں ہیں. ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ختم کر لینا. اللہ آئے افسوس آئے رحمت خاصہ. ختم کر لو 5 منٹ. رحمت خاصہ. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ایمان والے کتنے خوش قسمت ہیں. مولا فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین. ایمان والوں پر کیوں احسان جتا رہا ہے کہ نبی آیا، آ کے ہر نبی آیا قوم میں، مقام میں، ایک مقام پر یہ نبی آیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ یہ نبی ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنا وہ قریب ہے اتنا تیری جان قریب نہیں. سبحان اللہ. تو نبی سارے عالم کے لیے احسان، نبی کی میلاد. اور ایمان والا بہت سی باتیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ کیا ہے؟ رحمت خاصہ. رحمت الخاص الخاص کیا ہے؟ مولا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے ایمان والو شکر کرو، اے ایمان والو اپنی قسمت پر ناز کرو. اے ایمان والو تم سے زیادہ کون خوش قسمت ہے؟ اے ایمان والو جھومتے رہو کہ محمد کو تمہارے حوالے کر دیا. وہ محمد جب آیا تو پھر گیا نہیں، تمہارے ساتھ رہ گیا. اس عالم میں بھی تمہارے ساتھ، اس عالم میں بھی تمہارے ساتھ. سبحان اللہ. ہاں 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 ہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. من اللہ علی المؤمنین. صحابہ کو تو دیدار ہو گیا. ایمان والے میں صحابہ بھی ہیں، ہم بھی ہیں نا. ختم کر لیتا ہوں. صدیق اکبر بھی ایمان والے، ہم بھی ایمان والے. یہ اور بات ہے کہ ان کا ایمان ساری امت کا ایمان ایک طرف، ان کا ایمان ایک طرف، مگر ایمان تو ہے نا. بے شک بے شک. سبحان اللہ سرکار. مولا کہتے ہیں من اللہ علی المؤمنین. میں نے کہا مولا صدیق اکبر کو جلوہ دکھانے والے میں بھی تو ایمان رکھتا ہوں. مولا میرے دل میں بھی تو حضور کی محبت ہے. تو مولا نے کہا ایمان والے تیرے اوپر بھی احسان ہے، احسان ہے، مت ڈر، اللہ مت ڈر، پریشان مت ہو. تیرا کام محمد محمد کہنا، تیرا کام نبی کی میلاد کرنا، تیرا کام نبی کو ماننا، نبی کی ماننا. سبحان اللہ سبحان. نبی کو ماننا، نبی کی ماننا. پورا دین یہ 2 جملے میں ہے. سبحان اللہ. بے شک. اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید، نماز، روزہ، زکات، حج، اخلاص، سب نبی کو ماننا، نبی کی ماننا. سبحان اللہ. تو اتنا کر لے، اتنا کر لے بس. میں کیا کروں گا، میں کیا کروں گا؟
جب تیری ماں تجھے چھوڑ دے گی، جب تیرا باپ تجھے چھوڑ دے گا، تیرا بھائی چھوڑ دے گا، تیرا بیٹا چھوڑ دے گا، تیرا جسم بھی تجھے چھوڑ دے گا، تو چھوٹ جائے گا، میں ایسے پرخطر وقت میں میرے نبی کو تیری خبر میں بھیجوں گا، میرا نبی تیری خبر میں آئے گا، میرا نبی اس کا جلوہ دکھائے گا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والو یہ احسان صرف صدیق اکبر پر نہیں، فاروق اعظم پر نہیں، عثمان غنی پر ہی نہیں، ہر مومن کو رسول اپنا جلوہ دکھائے گا۔ قبر میں وہ نبی آئے گا اور کہے گا اے عاشق، اے میلاد کرنے والے، اب دیکھ جی بھر کے دیکھ، دیکھ جی بھر کے دیکھ، محمد محمد کہنے والے آ گیا تیرا محبوب، اب دیکھتا رہ جا، نم کا نومت العروس، جس طرح دلہن سوتی ہے اس طرح دیدار مصطفیٰ کی مستی میں سو جا، پھر حشر میں میں آ کے اٹھاؤں گا اور ساقی کوثر بن کے تجھے پلاؤں گا، پل صراط پہ پار تجھے کراؤں گا، حساب و کتاب کے وقت میں رہوں گا، پھر سجدے میں سر لے جا کے کہوں گا مولا رب حبل امتی، تیرا کام میری نسبت کو قائم رکھنا، تیرا کام مجھ سے لو لگائے رکھنا، ہر موڑ پر میں آؤں گا، بچاتے رہوں گا اور جنت میں لے جانے تک کا کام میرا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت سی باتیں، اب یہ تمہیدی گفتگو تھی، ابھی نہ آیت پہ گیا، نعمت کیا ہے، پھر نعمت عظمیٰ کیا ہے، پھر نعمت کسے کہتے ہیں، النعمت وحشیت، النعمت وحشیت خیدوها بالشکر، نعمت کیا ہے، ایک وحشی ہے، اسے قید کرو، ایک رسی ہے اس کی، وہ رسی کیا ہے، میلاد کی رسی، میلاد کی رسی سے ہر نعمت کو قید کر، میلاد کرتا رہ جا، نعمتیں تجھے تیرا طواف کرتی رہیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انتظام ہے، آپ سنیے، ابھی اٹھے بھر، ابھی آپ نے دیکھا ہمارے یہاں پیری مریدی چلتی ہے اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلایا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اولاد غوث اعظم ہیں، اللہ اکبر، سادات کرام میں سے ہیں، سید بھی ہیں، اور آپ انہیں کے ہاتھ میں دینا چاہیے۔ اللہ اکبر، جو علم رکھتا ہو، سبحان اللہ، جو عالم دین ہو، اس لیے یہ وہ عالم دین ہوں گے تو خود جو ہے گناہوں سے بچیں گے، حرام سے بچیں گے اور آپ کو بھی بچائیں گے، اور جب علم دین نہیں ہوگا اس کے اندر خود حرام میں مبتلا ہوں گے اور آپ کو بھی حرام میں مبتلا کریں گے۔ ایسے بہترین اولاد غوث اعظم اور جو بہترین عالم دین دیکھ رہے ہیں آپ کیسے کیسے نکات جو بیان کر رہے ہیں، ہم بھی قرآن پاک جانتے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، ہمارا دل تو ایسے ایسے نکات سے باغ باغ ہو جاتا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، آج بھی سمجھ رہے ہیں، لہٰذا حضرت آپ کی بارگاہ میں ہیں، خود آئے ہیں، حالانکہ ہم پیاسے ہیں، ہم کو حضرت کی بارگاہ میں جانا چاہیے، لیکن حضرت کو تشریف لائے ہیں، اس لیے آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے، بہت سارے لوگ یہاں کے جو ہے حضرت سے مرید ہیں، آپ حضرات مرید ہونا چاہیں تو اسٹیج کے پاس آئے اور جو حضرت سے جو ہے مرید ہو۔ اور کل جو ہے حضرت کی تقریر سننے جامع مسجد اسلام پورہ وارسی ناکہ میں ہے، آپ کو بڑھتے ہوئے سیلاب کی طرف وہاں بھی جو ہے پہنچے ہیں، حضرت کی تقریر سے آپ حضرات کے فیض یاد ہو، اور جو ہے تقریر ایسی چاہیے کہ آپ کے جو ہے دل کو جو ہے ایمان کی دولت سے ہو سکا تھا انشاءاللہ آپ کا اور یہ ایمان کی دولت ہے جو آپ قبر میں جائیں تو سرکار کا دیدار جو ہے یہی بات کرائے جو آپ نے سوال فرمایا۔ بہرحال کل جو ہے اس سنی جامع مسجد اسلام پورہ میں حضرت کی تقریر ہے اور جن حضرات کو کوئی بڑا ہے قریب آ جائیں۔ اقرار کرتا ہوں مجھے سلسلے کی جانب سے جو راز کی بات بتائی جائے گی وہ غیر سلسلہ سے نہ کہوں گا۔ وعدہ کرتا ہوں میں
اپنے جسم کو شریعت کے تابع کرتا ہوں کر دیا، میں اپنے قلب کو اللہ کی یاد میں دیتا ہوں دے دیا، میں اپنی روح کو اللہ کے عشق و عرفان میں دیتا ہوں دے دیا، داخل ہوا میں پیر عامر کلیمی شاہ کے سلسلے میں، سلسلہ چشتیہ قادریہ میں۔ آپ دل و جان سے بیعت کیے، رضا و رغبت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب چھوڑ دیجئے، توبہ کے بعد ہر دعا قبول ہوتی ہے، میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین بولیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پالنے والے واسطہ تجھے تیرے محبوبین کا، میرے مولا تمام مشائخ کا، میرے مولا ان کی ولایت کا واسطہ، مولا ان کی بیعت کو قبول فرما، ان سے تو راضی ہو جا، ان سے وہ کام لے جن کے کرنے سے تو راضی ہوتا ہے، انہیں وہ کاموں سے روک جن کے کرنے سے تو ناراض ہوتا ہے۔ مالک مقصد بیعت میں انہیں کامیابی عطا فرما، تو ان کا ہو جا، انہیں اپنا کر لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ، سارے نبیوں نے پڑھا ہے، سارے نبیوں نے پڑھا ہے، الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادر، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا، الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ
الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أوصل صواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصلحاء أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا ومولانا الشيخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالی ثم الى روح خواجہ معین الدین الاجمیری غریبنا ثم الى ارواح جمیع مشائخ السلاسل خصوصا الى روح حضرت نوری شاہ علیہ الرحمہ عارف الدین جیلانی مرید الدین جیلانی رضیہ سلطانہ صدیقہ کشمیر خصوصا الى روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی امی سیدہ ممتاز بیگم پاما سیدہ شاہنام بن اختر کوثر حمیدہ خانم قیومی شاہ ثم الى سید احمد صاحب ثم إلى روحي سيد أحمد صاحب ثم شاهناز ثم إلى حسن مولا ثم إلى روي ذاكر ثم إلى روي خليشة ثم إلى روي سيد محبوب ثم إلى روي تجمل ولي المعز ثم إلى روي مشتري بيغم ثم إلى روحي شوكة العامري ثم إلى روحي یا شیخ ثم الى ارواح من مات فی سلسلتنا الى یومنا هذا آج صبح جن کا وصال ہوا ثم الى روح حبیبہ خاتون اللہم اغفر لها ورحمها وادخلها الجنہ ثم الى ارواح جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منه والاموات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا وحسن لنا مرادنا بحرمة سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد اللهم ربنا اشف يقين اللهم ربنا اشفه شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم طول حياته يا محيي طول حياته يا حي يا قيوم طول حياته وانفعنا بطول حياته اللهم طول اعمار اولادنا وازواجنا اللهم طول اعمار اخوتنا وأخواتنا وأولادهم وأزواجهم اللهم طول أعمار أحبائنا وأولادهم وأزواجهم اللهم اشف أجلنا اللهم طول حياته اللهم اشف سيد شاهد اللهم اشف حسن قاسم اللهم اشف رضوانا اللهم اشف مرضانا كلهم يا شافي الأمراض اشفهم شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم طول حياته نام حضرت نام اللہ اشفی فیض پٹھان اللہم اشفی فیض پٹھان شفاء کاملا عاجلا مستمرا اللہم احفظه من جمیع الامراض والآفات والمصیبات والبلیات یا شافی الامراض اشفه بقدرتک یا قدیر یا حی یا قیوم طول حیاته اللہم تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا
انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.